آج کے اس مختصر سے وقت میں جامع القرآن کامل الحیاء والایمان پیکر تسلیم و رضا پیکر شرم و حیا سفیر امن حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مبارک ذات، آپ کی مقدس صفات کے بارے میں چند ایک کلمات حسن سننے اور بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت خلیفہ صوم جانشین پیغمبر امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی قبر انور پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور جس طرح آپ کو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی محبت اور حضور کا عشق عطا فرمایا، مالک اس محبت اور عشق کی خیرات ہم گناہ گاروں کو بھی نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم کی ذات قیامت تک کے لیے ہر انسان کے لیے لائق تقلید اور منارہ نور ہے۔ اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں میں سے جس سے زیادہ پیار کرتا ہے اس بندے کو اپنے محبوب کی کچھ صفات عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر ان خوش نصیبوں کا تذکرہ کیا جائے کہ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے محبوب کی عظمتوں اور محبوب کی صفات کا کچھ حصہ عطا فرمایا، تو ان عظیم ہستیوں میں سے سر فہرست ایک ہستی ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو رب تعالیٰ نے شرم و حیا کا پیکر بنا کر بھیجا۔ اگر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کا اندازہ لگایا جائے تو جس ہاتھ سے مصطفیٰ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، ساری زندگی اس ہاتھ کو کبھی اپنی شرمگاہ سے نہیں لگایا، کہ عثمان کو حیا آتی ہے کہ یہ ہاتھ اپنی شرمگاہ پہ لگائے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حیا کی مثال کیسی ہے؟ محبوب خدا اپنے صحابہ کے ساتھ جلوہ گر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم کی مبارک پنڈلی شرمگاہ کا حصہ نہیں ہے، گھٹنے تک مرد کی شرمگاہ ہے، اس کے نیچے شرمگاہ کا حصہ نہیں ہے۔ سرکار کی مبارک پنڈلی پہ تہمد مبارک ہٹی ہوئی تھی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق آئے، حضور ویسے ہی رہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، آقا کریم اپنی حالت میں بدستور ویسے ہی جلوہ گر رہے۔ چند لمحے گزرے، پیکر شرم و حیا تشریف لے آئے، پیکر تسلیم و رضا حاضر خدمت ہوئے۔ محبوب خدا جلدی سے سیدھے ہوئے، آقا کریم نے اپنی مبارک پنڈلی پہ جلدی سے کپڑا ڈال لیا۔ سوال کیا گیا، یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے آنے پہ پنڈلی کو ڈھانپ لیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے، پنڈلی پہ کپڑا ہٹا تھا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے آنے سے پہلے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، پنڈلی سے کپڑا ہٹا تھا۔ حضور قربان جائیں یہ کیا وجہ ہے؟ عثمان غنی آئے ہیں تو پنڈلی پہ کپڑا ڈال لیا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ میرا عثمان وہ ہے جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ فرمایا جس سے رب کے فرشتے حیا کرتے ہیں اس سے مصطفیٰ حیا کیوں نہ کرے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ایک مثال، ایک صفت شرم و حیا بھی ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جو صفات عطا فرمائی ہیں، اپنے محبوب کی صفات میں سے ایک عظیم صفت ایسی بھی عطا فرمائی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم کی ساری امت میں اور اس پوری کائنات میں صرف ایک ہستی کے مقدر میں آئی ہے، اور وہ شان ہے شان ذو النورین۔ کریم آقا علیہ السلام نے اپنی ایک شہزادی کا نکاح حضرت عثمان غنی سے فرمایا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں رہی، چند سالوں کے بعد آپ کا وصال باکمال ہو گیا۔
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری شہزادی کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی سے فرما دیا. زندگی گزرتی رہی. آپ رضی اللہ عنہ کی جو زوجہ تھی رسول خدا کی دختر اور شہزادی تھی، ان کا بھی وصال ہو گیا. یہ ایک شان وہ ہے جو پوری کائنات میں صرف ایک مرد کو نصیب ہے، اور وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. کسی بھی مرد کے نکاح میں ایک نبی کی دو بیٹیاں نہیں آئیں. اگر اس کائنات میں قیامت تک ایک مرد کے نکاح میں 1,24,000 نبیوں رسولوں کی امتوں میں سے کسی ہستی کے نکاح میں ایک نبی کی دو شہزادیاں آئی ہیں تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور اس سے اگلا جملہ سن لیجئے. جب حضور کی دوسری شہزادی کا وصال ہوا نا تو کریم آقا علیہ السلام کی مبارک آنسو سے، چشمان مبارک سے آنسو نکل رہے ہیں مبارک آنکھوں سے، اور رسول خدا کی زبان پہ ایک جملہ جاری ہے. موجم اوسط میں اس حدیث کا تذکرہ موجود ہے. سرکار نے فرمایا لوگوں سن لو، اگر مجھ مصطفیٰ کی 10 بیٹیاں بھی ہوتی ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دیتا جاتا. یہ شان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی عظمتوں کا کیا کہنا. سرکار نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا ہے. صلح حدیبیہ کو آپ پڑھتے ہیں کتابوں میں، بڑا تفصیلی واقعہ ہے. کریم آقا علیہ السلام اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ مکہ شریف آئے عمرہ کرنے کے لیے. حدیبیہ کے مقام پہ کافروں کی طرف سے روک دیا گیا. سرکار نے مسلمانوں کی طرف سے مسلمانوں کا امیر بنا کر جس ہستی کو بھیجا وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں تو حضور کے صحابہ بڑے خوش ہو رہے ہیں. عثمان تیرے مقدر پہ قربان جائیں، ہم تو مکہ کی محبت میں تڑپ رہے ہیں، ہم تو احرام باندھ کے لیکن ابھی تک مکہ کی زیارت نہیں کر سکے. سرکار کے صحابہ فرماتے کہ عثمان کتنے مقدروں والا ہے، بیت اللہ کی زیارت بھی کرے گا، بیت اللہ کا طواف بھی جی بھر کے کرے گا، بیت اللہ کو بوسے بھی جی بھر کے دے گا، حجر اسود کو بھی جی بھر کے چومے گا. سرکار کے صحابہ کے ذہنوں میں خیالات میں یہ باتیں ہیں. لیکن جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، صحابہ نے پوچھا پیارے عثمان پھر حجر اسود کے بوسے تو لیے ہوں گے، بیت اللہ کا طواف تو کیا ہوگا، مقام ابراہیم کو تو جی بھر کے چوما ہوگا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے نہیں. فرمایا عثمان کیوں، تیری تو رشتہ داری بھی تھی، تیری تو تعلق داری بھی ہے. تو چاہتا تو جی بھر کے طواف کرتا، تو چاہتا تو جی بھر کے حجر اسود کے بوسے لیتا، تو چاہتا تو جی بھر کے مقام ابراہیم پہ نوافل ادا کرتا. لیکن وجہ کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں میرے عشق نے اجازت نہیں دی. عثمان نے بیت اللہ کا طواف اس لیے نہیں کیا، جب تک مصطفیٰ طواف نہیں کریں گے عثمان بھی طواف نہیں کرے گا. جب تک مصطفیٰ حجر اسود کو چومیں گے نہیں عثمان بھی حجر اسود کو چومے گا نہیں. حضرت عثمان غنی مکہ المکرمہ میں ہیں، مسلمانوں کے سفیر بن کے گئے، سفیر امن بن کے گئے. افواہ پھیل گئی، کافروں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا. اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں. سرکار نے فرمایا آؤ اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لینے کی بیعت کرو. حضور نے ہاتھ بڑھایا، سرکار کے سارے صحابہ نے مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ اپنے ہاتھ رکھے. اور یہ شان بھی صرف پوری کائنات میں حضرت عثمان غنی کے مقدر میں آئی ہے. حضور کے صحابہ نے اپنے آقا کے مبارک ہاتھ پہ ہاتھ رکھے. بیعت اس بات کی ہے کہ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لیں گے، اور جب تک حضور کا حکم نہیں ہوگا ہم یہاں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور جب تک بدلہ نہیں لیں گے اپنے وعدے پہ قائم رہیں گے. کریم آقا علیہ السلام اپنے صحابہ سے بیعت فرما رہے ہیں. اور یہ بیعت پتہ کتنی عظیم ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بیعت اتنی پسند آئی ہے. جس جگہ پہ بیعت ہوئی ہے رب نے اس جگہ کا ذکر بھی قرآن میں فرمایا ہے. جس درخت کے نیچے بیعت ہوئی ہے رب نے اس درخت کا تذکرہ بھی قرآن میں فرمایا ہے. اور جس مصطفیٰ کے ہاتھ پہ بیعت ہوئی ہے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، خدا نے اس مصطفیٰ کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دے دیا ہے. اب یہ اوپر والا ہاتھ کون سا تھا؟ جس ہاتھ کو اللہ فرماتا ہے یہ میرا ہاتھ ہے. سرکار نے ہاتھ رکھا، حضور کے 1400 صحابہ نے حضور کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھا. سرکار نے ہاتھ فضا میں بلند کیا، فرمایا لوگوں سن لو
یہ میرا ہاتھ نہیں، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ سرکار نے اپنا ہاتھ حضرت عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا، اور حضرت عثمان غنی کی طرف سے حضور نے بیعت خود فرمائی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان یہ ہے، حضور نے اپنے اس ہاتھ کو حضرت عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا جس ہاتھ کو خدا اپنا ہاتھ قرار دیتا ہے۔ آپ کی عظمتوں کے کیا کہنے، آپ کی عظیم صفات میں سے خوبصورت صفت سخاوت بھی ہے، اور یہ سخاوت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم صفت ہے۔ کائنات میں بڑے سے بڑے سخی آ جائیں، لیکن یاد رکھیے ہر سخی کو اگر کچھ ملا ہے تو حضور کی سخاوت کی خیرات ملی ہے۔ کائنات میں بڑے سے بڑے بہادر آ جائیں، تمام بہادروں کی قوت کو اکٹھا کیا جائے، مصطفیٰ جان رحمت کی شجاعت کی خیرات بنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم صحابی کی سخاوت کا مقام کیا ہے؟ آقا مدینہ المنورہ تشریف لاتے ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضور کی ساری امت میں وہ عظیم صحابی ہیں جنہوں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ 3 مرتبہ ہجرت کی ہے، اور کریم آقا علیہ السلام نے خود فرمایا حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کے بعد میری امت میں حضرت عثمان غنی وہ پہلے ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنے گھر والوں کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ یار ہجرت کا لفظ سننا آسان ہے، ہجرت کرنے کا لفظ سننا آسان ہے، لیکن پوچھیں ان بہادروں سے جنہوں نے اسلام کی خاطر گھروں کو چھوڑا ہے، جنہوں نے اسلام کی خاطر مال جان جائیدادوں کی پرواہ نہیں کی، اور کہا ہے مال جاتا ہے تو چلا جائے، جان جاتی ہے تو چلی جائے، اولاد جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن اسلام اور بانی اسلام سے بے وفائی نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت عثمان غنی وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے 3 مرتبہ گھر والوں کے ساتھ ہجرت کی ہے اسلام کی راہ میں۔ کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ مدینہ بھی ہجرت کر کے آئے، مسجد نبوی کا مسئلہ آ گیا، سرکار نے فرمایا کون ہے جو مسجد نبوی کی جگہ خریدے، میں مصطفیٰ اس کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ گئے، بڑی مہنگی قیمت ادا کر کے مسجد نبوی کی جگہ خریدی، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے فرمایا تھا جو جگہ خریدے کا میں اس کو جنت دوں گا، حضور یہ فرمان ہر کسی کے لیے ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں ہر کسی کے لیے ہے۔ عرض کیا حضور عثمان نے جگہ خرید کے مسجد نبوی کے نام کروا دی ہے؟ سرکار نے فرمایا صحابہ مبارک ہو، میں مصطفیٰ عثمان کو جنت عطا فرماتا ہوں۔ اب اس حدیث کو اگر گہرائی سے دیکھا جائے نا تو حضرت عثمان غنی امت کو عقیدہ بتا رہے ہیں، اور ظالموں حیا کرنا، نبی کو بے اختیار مت سمجھنا، عثمان غنی کا تذکرہ کرنے والوں سنو، عثمان کا عقیدہ یہ ہے مصطفیٰ جسے چاہیں جب چاہیں جتنی چاہیں جنت عطا فرما سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی حق چاریا، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی صحابت کے کیا کہنے، سرکار نے فرمایا کہ مسلمانوں کو پانی کی بڑی تنگی ہے، جو مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کرے گا میں اسے جنت کی خوشخبری سناتا ہوں۔ پورے مدینے میں میٹھے پانی کا ایک کنواں تھا، اور وہ کنواں یہودی کا تھا۔ جو یہودی ہے مسلمانوں پہ بڑی سختی بھی کرتا، مسلمانوں کو پانی مہنگا بھی دیتا اور تھوڑا بھی دیتا۔ حضرت عثمان غنی کیسے سخی ہے، یہودی کے پاس گئے، فرمایا کنواں بیچنا ہے؟ اس نے منہ مانگی قیمت لگائی، پہلے کہنے لگا نہیں، آپ نے فرمایا کہ جتنی قیمت کہو گے اتنی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا اچھا، کنویں کی جتنی قیمت بنتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ قیمت لگائی، اور کہا کہ کنواں پورا نہیں آدھا بیچوں گا۔ کیسے؟ کہا ایک دن میرا دوسرے دن تیرا، ایک دن مسلمان پانی بھریں گے، دوسرے دن میں جس کو مرضی پانی بیچوں۔ اس نے سوچا کہ میری تجارت کا سلسلہ چلتا رہے گا،
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں خرید لیا، آدھا کئی گنا زیادہ قیمت میں۔ سرکار کی بارگاہ میں آئے، گل قدس کی پتیوں پہ تبسم آشکارا ہو گیا، آقا مسکرا پڑے۔ کریم آقا جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سنو، اس یہودی نے سوچا تھا دوسرے دن میں کمائی کروں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسلام کی ساتھ یہ کنواں وقف کر دیا، جس کا جتنا جی چاہتا ہے عثمان کی طرف سے فری پانی بھر کے لیتے چلا جائے۔ اب جس دن حضرت عثمان غنی کی باری ہوتی اس دن یہودی بھی فری پانی بھر کے لے جاتے، مسلمان بھی فری پانی بھر کے لے جاتے۔ جس دن یہودی کی باری ہوتی اس دن کوئی پانی بھرنے کے لیے آتا ہی نہ۔ اب کہنے لگا عثمان میں نے کنواں پورا بیچنا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ چاہتے تو کہتے مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن آپ نے فرمایا اسلام کی خاطر ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے باقی آدھا کنواں خرید کر اسلام کی خاطر وقف فرما دیا۔ آپ کی سخاوت کے کیا کہنے۔ غزوہ تبوک کی تیاری ہے، سرکار نے فرمایا صحابہ اسلام کی خاطر جہاد میں جانا ہے، کون ہے جو اسلام کی خاطر اپنے مال دے گا، کون ہے جو اسلام کی خاطر قربانی دے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا حضور 200 اونٹ دوں گا، 200 گھوڑے دوں گا۔ لیکن جب حضور کی بارگاہ میں پیش ہونے کی باری آئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کتنے اونٹوں کا وعدہ کیا تھا؟ اس دور میں بھی 200 اونٹوں کی قیمت کتنی بنتی ہے؟ تو اس دور کی سب سے مہنگی سواری اونٹ تھی۔ کتنے اونٹوں کا وعدہ کیا؟ محبت سے بولیے کتنوں کا؟ یہ سخاوت کا تذکرہ وہ کر رہے ہیں جس سخاوت کو دیکھ کے عرش کا خدا بھی فخر فرماتا ہے۔ 200 اونٹوں کا وعدہ کیا، جب دینے کی باری آئی حضور کی بارگاہ میں 950 اونٹ پیش فرما دیے، 50 گھوڑے پیش کر دیے، اور بس اتنا نہیں 1000 اشرفیاں آقا کی بارگاہ میں حاضر کر دی۔ اور جب غزوے کے اسلام کے لشکر کے روانہ ہونے کی باری آئی، پہلے 1000 اشرفیاں دی ہیں، اب حضرت عثمان غنی نے مزید 10,000 اشرفیاں عطا فرما دی ہیں۔ کیا کہنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سخاوت کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عظیم صحابی وہ ہیں، اگر میدان جنگ میں جاتے تو مجاہدین کے اسلام کو اتنا مال و دولت عطا فرماتے ہیں، اسلام کے مجاہدین کو آقا کریم دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اللہ تیرا عثمان اسلام کے مجاہدین کی اتنی مدد فرماتا ہے، تیرا نبی دعا کرتا ہے عثمان کو جنت میں محل عطا فرما دے۔ اور ایک قول کے مطابق قرآن کی آیت کریمہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان میں اتری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو راہ خدا میں مال خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا، پھر اپنے دیے ہوئے پہ احسان نہیں جتلاتے، ولا ذلهم، اور کسی کو تکلیف بھی نہیں پہنچاتے۔ اللہ کیا فرماتا ہے لهم اجرهم عند ربهم، فرمایا سن لو ان کو ان کا اجر ان کا خدا ہی عطا فرمائے گا۔ فرمایا یہ شان حضرت عثمان غنی کی شان میں اتری ہے یہ آیت کریمہ۔ مدینہ المنورہ کی سرزمین پہ قحط پڑ گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ گیا ہوا ہے سامان لینے کے لیے، بڑے بڑے تاجر بیٹھ گئے، کسی کے پاس اتنی ہمت نہیں کہ مال خرید سکے۔ اب لوگوں میں باتیں مشہور ہو گئی مدینے میں قحط پڑا ہوا ہے، غلہ ختم ہو گیا ہے، عثمان غنی کا قافلہ آ رہا ہے، جتنی دل چاہے گا اتنی قیمت میں غلہ فروخت کریں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ آ گیا، فرمایا عثمان اتنے میں بیچے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ کہا عثمان جتنے کا غلہ اس سے دگنی قیمت لے لو۔ فرمایا میرا سودا ہو چکا ہے۔ فرمایا جتنے کا غلہ اس سے 3 گنا قیمت لے لو۔ فرمایا سودا ہو چکا ہے۔ کہا عثمان جتنا غلہ 4 گنا زیادہ قیمت لے لو۔ فرمایا میرا سودا ہو چکا ہے، اپنا مال بیچ چکا ہوں۔ کہا عثمان اتنا بڑا تاجر کون ہے، اتنی مہنگی آفر کس نے کروا دی؟ حضرت عثمان غنی فرمانے لگے 10 سے لے کر 700 گنا تک قیمت میں مال فروخت کر چکا ہوں۔ کہا عثمان کیسے؟ فرمایا غلہ آتا ہے تو بتاتا ہوں۔ غلہ آ گیا، لوگ دیکھ رہے عثمان غنی کا مال خریدنے کے لیے کتنا بڑا تاجر آتا ہے، کون ہے اتنا بڑا تاجر؟ جب غلہ آ گیا آپ نے مسجد نبوی کے منبر پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا، فرمایا میں نے اپنا سارا مال اپنے رب کو بیچ دیا، جس کو ضرورت ہے عثمان سے آ کے فری میں لے جائے۔
یہ شان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی. آپ جامع القرآن ہیں. آج پوری امت کے پاس ایک قرآن ہے تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے قرآن کو جمع فرمایا. اس کی بڑی لمبی چوڑی داستان ہے کہ وجہ کیا بنی. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی قرآن سے محبت پتہ کتنی ہے؟ ایک رکعت میں پورے قرآن کی تلاوت کر لیا کرتے تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم امت ہیں. 40 دن تک آپ کا کھانا بند رہا. حضرت عثمان غنی نے جس کنویں کو خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا، 40 دن تک اس کنویں کا ایک قطرہ بھی آپ کے لبوں تک پہنچ نہیں سکا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے سرکار نے وعدہ لیا تھا، فرمایا عثمان میرے ساتھ وعدہ کر کے مصیبت کے وقت صبر کرے گا. بڑے بڑے صحابہ آئے، کہنے لگے عثمان ہم حق پہ نہیں ہیں. فرمایا حق پہ ہیں. تو یہ چند ایک باغی ہیں، چند منٹوں میں قتل کر کے ڈیر لگا دیں گے، اجازت دینا. حضرت عثمان غنی فرمانے لگے میں نے اپنے نبی سے وعدہ کیا ہے، عثمان کی جان جا سکتی ہے، نبی کے شہر مدینہ میں بے ادبی نہیں ہو سکتی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب شہید ہوتے ہیں تو تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے، حضرت عثمان غنی کے مبارک گھر کے بابرکت دروازے پہ جو 2 پہرے دار کھڑے ہیں، ایک کا نام امام حسن ہے، دوسرے کا نام امام حسین ہے. اور کوئی شہید ہوتا ہے تو اس کے خون کا قطرہ زمین پہ گرتا ہے، کوئی شہید ہوتا ہے تو اس کے خون کا قطرہ اس کے وجود پہ گرتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ 40 دن بھوکے رہے، 40 دن پیاسے رہے. جب شہید ہوتے ہیں تو آپ کے خون کا پہلا قطرہ قرآن مجید کی مبارک آیت پہ گرتا ہے. اللہ رب العزت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی مبارک قبر انور پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ نے جو اسلام سے محبت کی، بانی اسلام سے عشق کیا، مالک کائنات اس محبت اور عشق کی خیرات ہم گناہ گاروں کو بھی نصیب فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.